ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 42۔ اگلے ہی لمحے اذلان کے لبوں کو بے اختیار دھیمی مسکان نے آن چھوا۔ اب وہ موبائل فون کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے پوری طرح زینب کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی چند منٹ پہلے تو آپ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی، اب ارادہ بدل لیا ہے کیا؟ زینب کی حالت سے انجان اذلان نے زیر لب مسکراتے اس سے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ یار، زینب نے اذلان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سرگوشی نما ہکلاتی آواز برآمد ہوئی۔ اس کی اڑتی رنگت کو دیکھتے اذلان نے اپنا رخ موڑے فوراً زینی کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ مقابل کو دیکھتے اس کی آنکھوں کی پتلیاں لمحے بھر میں ہی سمٹ کر رہ گئیں۔ السلام علیکم اذلان سر، کیسے ہیں آپ؟ زاویار اور انسپکٹر ماریہ دونوں نے مسکراتے ہوئے یکبستہ سلام کیا۔ انسپکٹر ماریہ کی موجودگی کے باعث اذلان نے خود کے تن اعصاب پر قابو پانے کی بھرپور سعی کی۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں انسپکٹر ماریہ، آپ کیسی ہیں؟ اذلان نے زینب کی حالت کے پیش نظر زاویار کو مخاطب تو نہ کیا، لیکن وہ سلام کے لیے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ بمشکل تھامنے کے بعد فوراً واپس بھی چھوڑ گیا۔ بھابھی آپ کیسی ہیں؟ زاویار کو معمول سے زیادہ خاموش دیکھ کر ماریہ کو حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ غیر محسوس انداز میں کندھے اچکاتی زینب سے دوستانہ لہجے میں بات کرنے لگی۔ زینب کا ایک ہاتھ ابھی بھی اذلان کے ہاتھ میں ہی مقید تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ زینب کو بت بنا دیکھ اذلان نے اس کے ہاتھ پر تھوڑا دباؤ ڈالتے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ اذلان کے اس عمل کی وجہ سے زینب نے ہوش کا دامن تھامے بمشکل دھیمے لہجے میں جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اذلان زاویار اور اس ویڈیو کی حقیقت سے پہلے ہی واقف ہو چکا ہے۔ زاویار کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہوش بخت سے اڑ گئے۔ زینب کی ہکلاتی آواز کو سنتے زاویار کا جھکا سر ایک پل کے لیے اوپر کو اٹھ گیا۔ اس کی حواس باختہ صورتحال کو دیکھتے زاویار مزید شرمندہ ہو گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ زینب اس کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اذلان سر، میں انکل آنٹی سے مل کر آتی ہوں۔ اپنی ہی دھن میں مگن انسپکٹر ماریہ زینب کے تاثرات سے کچھ خاص اخذ نہ کر پائی۔ رسمی سلام دعا کے فوراً بعد اس نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے اذلان سے اجازت طلب کی اور پھر آسماں بیگم اور سکندر شاہ سے ملنے اسٹیج پر موجود صوفہ سیٹ کی طرف چلی گئی۔ زاویار اپنے جھکے سر سمیت ہنوز وہیں کا وہیں کھڑا ہوا تھا۔ زینب، میرا مطلب بھابھی۔ ماریہ کو جاتے دیکھ زینب بھی وہاں سے آگے بڑھنے لگی تھی کہ زاویار کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو وہیں زنجیر بند کر دیا۔ وہ عادتاً پہلے تو اسے زینب ہی کہہ کر مخاطب کرنے لگا، مگر پھر اذلان کی سخت گھوری کو دیکھتے اپنے الفاظ فوراً بدل لیے۔ سوری بھابھی، سوری فار ایوری تھنگ۔ زاویار کے نادم تاثرات سمیت کہے گئے جملوں نے زینب کو ششدر کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ غصے میں اٹھایا گیا ایک قدم، میری ایک غلطی نے آپ کی زندگی کو کس نہج پر پہنچا دیا اچھی طرح جانتا ہوں۔ پلیز اس ویڈیو کی لیکیج کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ بات کرتے کرتے اچانک زاویار کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی در آئی۔ اذلان اپنی پشت پر ہاتھ باندھے زینب کے تاثرات کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو لیک والے معاملے کا ذکر چھڑتے ہی زینب کو کئی اذیت بھرے مناظر اپنے ذہن کے پردے پر عکس بن کر لہراتے نظر آنے لگے۔ ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے چکر میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اپنے نفس پر شیطان کو حاوی ہونے کی اجازت دے دی۔
انتقام کی آگ نے مجھے گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ پلیز مجھے میری تمام غلطیوں کے لیے معاف کر دیں۔ میرا ضمیر مجھے کسی طور چین نہیں لینے دے رہا۔ اس کی آوازیں آج بھی میری سماعتوں میں ہتھوڑے کی مانند کاری ضربیں لگاتی ہیں۔ زاویار بھیگی نگاہوں سمیت زینب سے اپنے کیے ہر گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ اٹس اوکے۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتی سچائی کو دیکھتے زینب نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ اس کی ہمدرد طبیعت کو دیکھتے اذلان بھی دھیمے سے مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ واؤ دیٹس گریٹ بھابھی، آپ تو واقعی بہت اچھی ہیں۔ سوری اگین، میں نے خواہ مخواہ آپ پر اتنا غصہ کیا۔ زاویار کی تو گویا باجھیں ہی کھل اٹھی۔ اسے ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود زینب اسے اتنی جلدی معاف کر دے گی۔ اٹس اوکے زاویار، جہاں اتنے غصے اور ناراضگیاں برداشت کر لی وہاں ایک تمہارا غصہ بھی برداشت کر لیا تو کون سا قیامت آ گئی۔ بات کے آخر میں زینب کے گلے میں آنسوؤں کا پھندہ سا اٹک گیا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی اور پھر شکستہ چال سمیت داخلی دروازہ بور کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ اذلان کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح اوجھل نہ ہو گئی۔ اذلان اچھی طرح جانتا تھا زینب اس کے تھوڑی دیر پہلے دیے گئے ری ایکشن کی وجہ سے اپسیٹ ہو چکی ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں تو نہ کہا لیکن اشارہ اسی بات کی جانب ہی تھا۔ سوری اذلان سر، میں یہاں اسپیشلی آپ دونوں سے ہی معافی مانگنے آیا تھا۔ پلیز آپ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ زاویار کی مدھم آواز نے اذلان کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مبذول کروا لی۔ لسن زاویار، اگر تم انسپکٹر ماریا کے ہونے والے شوہر نہ ہوتے تو میں آج تمہاری دھلائی کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہ لگاتا۔ اذلان کڑے تیوروں سمیت خشک لہجے میں گویا ہوا۔ مطلب؟ زاویار کے لہجے میں غیر یقینی عود آئی۔ مطلب یہ کہ تمہیں دیکھتے ہی زینب کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان کی اس حالت کی وجہ تم تھے اور ان کا شوہر ہونے کے ناطے یقیناً میں اس وجہ کو سرے سے ہی ختم کر دیتا۔ اذلان نے مٹھیاں بھینجتے ایک ایک لفظ چبانے کے انداز میں ادا کیا۔ اذلان آداب میزبانی کی وجہ سے خود کے تنے اعصاب پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا اس لمحے وہ زاویار کو اتنی پھینٹی لگائے کہ وہ اپنی ٹانگوں تک کا بوجھ نہ اٹھا پائے، کیونکہ اس کی وجہ سے زینب بری طرح گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پھر تو میرے جبڑے تو پہلے ہی آپ کے پچھلے تھپڑ کی وجہ سے 15 دنوں تک درد کرتے رہے۔ زاویار اب باقاعدہ ہاتھ کو اوپر اٹھائے تشکر آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے برجستہ جملے پر اذلان کے لبوں کو بے ساختہ دھیمی مسکراہٹ نے آن چھوا، مگر وہ اپنی ٹھوڑی کو مسلتے اسے زاویار سے ہی اکثر چھپا گیا۔ اذلان سر، ویسے آپس کی بات ہے، آپ دونوں میاں بیوی کے تھپڑ میں نہ جانے ایسی کیا بات ہے انسان بھولنا چاہے بھی تو بھول نہیں پاتا۔ اب کی بار زاویار نے اذلان کے تھوڑا قریب آتے فرینکنس کا مظاہرہ کیا اور پھر اپنی بات کے آخر میں آنکھ کا کونا دبائے خود ہی قہقہ لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ بھولو مت، میں صرف عزت کرنا ہی نہیں بے عزت کرنا بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اذلان نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے اسے حقیقت سے باور کروا دیا۔ اس کی سخت گھوری نے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور پھر وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے سوری سوری کہتا فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ ریسیپشن پارٹی تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ سارے لوگ الوداعی مصافحہ کرتے پورچ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اذلان بھی اپنے دوستوں کو خیر بات کہتا واپس اپنے روم میں آ گیا کیونکہ آج اسے زینب سے ایک اہم بات ڈسکس کرنی تھی۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی مدھم زرد رنگ روشنیوں نے اس کا استقبال کیا۔ بیڈ پر تکیے کے سہارے لیٹی زینب اس وقت کمفرٹر میں لپٹے گہری نیند میں غوطہ زن دکھائی دی۔ اذلان نے اسے ایک نظر بھر کر دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی اہم بات ڈسکس کرنے کے لیے زینب کی نیند تو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا نا، اسی لیے اسے کل تک مؤخر کر دیا۔ انس اپنے آفس میں بیٹھا فوراً کلائنٹ کے ساتھ کوئی اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب ہی اچانک اس کے ہاتھ میں موجود پرسنل موبائل پر کسی کا فون آنے لگا۔
اس میٹنگ کی پریزنٹیشن انس کا مینیجر دے رہا تھا۔ اسکرین پر فارم ہاؤس میں موجود سیکیورٹی گارڈ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ نام دیکھتے ہی انس فوراً چوکنا ہو گیا۔ اس نے خود کے اعصاب پر قابو پائے، مینیجر کو میٹنگ ہینڈل کرنے کا کہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے باہر آ گیا۔ اتنے میں فون کی وائبریشن بند ہو چکی تھی۔ کوریڈور میں قدم رکھتے اس نے سیکیورٹی گارڈ کو کال بیک کی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں برق رفتاری سے چلتی اچانک مدھم پڑنے لگی۔ آنکھوں میں اضطراب کی لہر واضح جھلک رہی تھی۔ ہیلو، ہاں اقبال بولو، سب خیریت؟ فون ریسیو ہوتے ہی انس نے سوال داغا۔ انس صاحب، وہ صوبیہ میڈم۔ سیکیورٹی گارڈ کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دھوپ میں کھڑے ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر شکنوں کا گہرا جال بن چکا تھا۔ کیا ہوا صوبیہ کو؟ جلدی بولو اقبال۔ انس کو فوراً تشویش نے آن گھیرا۔ وہ آس پاس کی پرواہ کیے بنا تھوڑا سخت لہجے میں گویا ہوا۔